ہمارا اقتدار، ہماری ساری جو ہے ٹولی خاندان رشتہ داریاں سب بیکار ہیں جب اللہ کا فیصلہ ہوگا. یہ چھوٹی شکل میں ہے. اور یہاں ہم جب کورونا کے ماحول میں گئے تو خوف زدہ اور دہشت زدہ رہے. تو میدان محشر میں کیا عالم ہوگا غور کیجئے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ نقشہ کھینچا کہ بچے کو بوڑھا بنا دیں گے، حمل والی حمل گرا دیں گے. یہ جو آدم علیہ السلام کو جب کہا جائے گا تو اسی حدیث میں ہے بخاری کی روایت میں کہ حمل والی حمل گرا دیں گی، اتنی دہشت ناکی والا معاملہ ہوگا. اور لوگوں کو آپ نشے میں دیکھیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. اللہ کا عذاب سخت ہوگا، خوف اور دہشت ہوگی. یہ دونوں موقع پر ہوگا. آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے. ایک کے بعد ایک قریب سے قریب رشتے بیان کیے گئے. دنیا میں ان لوگوں کے لیے آدمی حلال حرام کی تمیز کھوتا ہے. کیوں بھاگیں گے؟ کیوں بھاگیں گے وہاں بھائی بھائی سے؟ اللہ پہلے سور جب پھونکا جائے گا تو ابتدائی موقع پر اللہ نے کہا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ. جب سور میں پھونکا جائے گا تو دونوں لوگوں کے درمیان رشتہ داریاں نہیں رہ جائے گی جس کے لیے لڑتے جھگڑتے ہیں. کوئی رشتہ داری نہیں رہے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دنیا کے گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقی پرہیزگار لوگوں کے. دنیا میں آپ جس سے دوستی گاٹتے ہیں، اس کے لیے قربانی دیتے ہیں، صحیح غلط میں ساتھ دینے کی بات کرتے ہیں، قیامت کے دن جو ہے اس کے دشمن بن جائیں گے. آج جن بڑے سیٹ لوگ، بڑے لوگوں کی سموتاعت کر کے آپ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، ارے سیٹ صاحب کی بات مانے، غلط بھی بول رہے ہیں تو ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہی کہیں گے کہ ربنا اطعنا سادتنا فاضلونا السبیل. اے پروردگار، ہم نے ان بڑے لوگوں کی اطاعت کی، انہوں نے ہم کو راستے سے بھٹکا دیا، ان کو ہمارا ڈبل عذاب دے. تو وہ کہیں گے کہ نہیں، ان کو ڈبل دے، ان کی وجہ سے ہم اپنے تکبر گھمنڈ میں تھے، اپنی سرداری چلاتے تھے، یہ ہمارے پیچھے پیچھے چاپلوسی کرتے تھے، چمچہ گیری کرتے تھے. یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہے گا دونوں کو ڈبل ملے گا. قرآن میں ایک جگہ نہیں، کئی جگہ سورہ حامیم، سجدہ اور مختلف مقامات پر یہ مضمون ملے گا کہ جہنمی لوگ میدان محشر میں اور جہنم میں لڑیں گے، ایک دوسرے پر الزام دیں گے تمہاری وجہ سے ہم گمراہی کا شکار ہوئے. آج دنیا میں ہم کسی کا پلڑا پکڑ لیتے ہیں. قیامت کے میدان محشر میں کہیں گے، سورہ فرقان میں اللہ نے نقشہ کھینچا، یقول کیا ہے، یوم یعض الظالم علی یدیہ. ظالم آدمی اس دن اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے چبائے گا، دانت کاٹے گا اپنے ہی ہاتھ کو، افسوس کے مارے کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. کہے گا کہ کاش میں رسول کا ساتھ پکڑا ہوتا، کاش میں اہل حدیث ہوتا. بہت کھل کے کہہ رہا ہوں، اہل حدیث ہوتا مطلب اللہ کے رسول کی باتیں مانتا، اللہ کے رسول کے بعد کسی امام، کسی بزرگ، کسی پیر، کسی بابا، کسی دادا، کسی فلاں اور فلاں کی بات نہ مانتا، رسول کا دامن تھاما ہوتا، ان کی اتباع کی ہوتی. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہائے افسوس، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. اس نے ذکر اور شریعت الہی کے آ جانے کے بعد مجھ کو اس سے ہٹا دیا، گمراہ کر دیا، مجھے ہٹا دیا، گمراہ کر دیا، جس کے ساتھ میں نے دوستی بنائی تھی. رسول کا ساتھ چھوڑ کر فلاں بابا، فلاں بزرگ، فلاں کے پیچھے چلنے لگا، اس نے مجھے راستے سے بھٹکا دیا. کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، رسول کا دامن پکڑا ہوتا، رسول کی سنت پر چلا ہوتا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں رسول سے محبت، لیکن اب خیر موقع نہیں ہے. اس معیار پر لوگ کتنا اترتے ہیں. یہ انبیاء کا معاملہ، عام لوگوں کا معاملہ. پھر ہاں جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا، ہاں تو ظالم کیا کہے گا؟ ہاں سورہ کہف میں پڑھیے، ہاں یا لیتنی کیا ہے، ما لہذا الکتاب، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ارے اس کتاب کا کیا معاملہ ہے نامہ اعمال کا کہ اس نے کوئی چھوٹا بڑا عمل چھوڑا ہی نہیں، ہر چیز درج کر دی ہے. جو میں بھول گیا تھا کر کے فراموش کر دیا تھا، ساری چیزیں دنیا میں چھپا لیا ہم نے، اپنے آپ کو چالاک سمجھا، گناہ کر کے، چوری کر کے، خیانت کر کے، غیبت کر کے، جماعت کے اختلاف پیدا کر کے، اور نہ جانے کون کون سے گناہ کیے، بیوی پر ظلم کیا، بچوں پر ظلم کیا، کمزوروں پر ظلم کیا. یہاں بچ گئے، اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہو. لیکن جب نامہ اعمال ہاتھ میں آئے گا تو کیا کہے گا؟ یود المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا. مجرم یہ چاہے گا کہ اس دن کے عذاب کے بدلے میں وہ اپنے دوست کو دے دے، اپنے بھائی اور خاندان کو، بیوی بچوں کو، سب کو دے دے، اس دن کے عذاب سے بچ جائے. کلا، لیکن ایسا ہوگا نہیں، ایسا ہوگا نہیں. میں صرف ایک آیت ہاں جو میں نے شروع میں پڑھی تھی اس کی تھوڑی سی تشریح کر دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. صرف اس ایک آیت پر غور کیجئے، ہمارا دل دہل جائے گا. دنیا میں اگر ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے